أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196 196 سے آج ہم پڑھیں گے۔ بڑی عمدہ بات ہے اور یہ ہمارا دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک، دھوکے میں مبتلا نہ کرے آپ کو تقلبہ، چلنا پھرنا، لائف سٹائل، الذین، ان کا جنہوں نے کفر کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاعن قلیل، تھوڑا فائدہ ہے، ثم، پھر، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، جہنم، وبئس المہاد، اور یہ ہے بدترین ٹھکانہ۔ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کا ان کے علاقوں میں رہن سہن، یہ تو تھوڑے عرصے کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کیا مقصود ہے بتانا؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ کفار کے لائف سٹائل سے امپریس نہیں ہونا، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ دنیا داری پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت اٹریکشن ہے، ان کی ڈریسنگ میں، ان کے میک اپ میں، ان کی فلمز میں ایک جگمگاتی دنیا نظر آتی ہے نا، جسے آج کل کیا کہا جاتا ہے، آزادی، آزادی رائے، آزادی نسواں، اپنی ذات کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھالنے کی آزادی۔ ہم نے اپنے آپ کو ہر اصول اور قانون سے آزاد کر لینے کو، یعنی مبرہ کر لینے کو آزادی مان لیا ہے۔ اب یہ سارا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ مغرب سے آیا، غیر مسلموں سے آیا۔ ان کے طرز حیات کو دیکھا، للچائے اور پھر اس میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں نا جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز ہے نفس پرستی، یعنی کہ آپ جو چاہیں وہ کریں۔ بنیادی نقطہ مغربی طرز حیات کا یہی ہے، میری مرضی، ہر چیز میں، میرا پیسہ میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرے رشتے میری مرضی۔ اسلام میں یہ نہیں چلتا، ہر چیز اللہ کی ہے، میں خود اللہ کی ملکی ہے تو میری ہر چیز بھی اللہ کی ہے، وہ پیسہ ہو، وہ جان ہو، وہ مال ہو، وہ رشتے ہوں، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، لہٰذا ہر چیز میں اللہ کی رضا چلے گی۔ پیسہ بھی حلال ذریعے سے کمایا جائے گا، حلال مقاصد پہ لگایا جائے گا، رشتے بھی حلال ہوں گے اور عمدگی سے نبھائے جائیں گے، ظلم نہیں ہوگا، رشتوں کی حرمت برقرار رکھی جائے گی۔ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال حرام کاموں میں نہیں کیا جائے گا، جائز اور درست کاموں میں کیا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت میں ہم اپنی جسمانی صلاحیتیں استعمال کریں گے، نافرمانی میں نہیں، پھر وہ کسی بھی قسم کی صلاحیتیں کیوں نہ ہوں۔ ذہن اللہ نے دیا ہے، فکر اللہ کا تحفہ ہے، تو ہم اپنے فکری صلاحیتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں بھی اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے، نافرمانی میں نہیں۔ اولاد بھی اللہ کی دین ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں لگائیں گے، خراب نہیں کریں گے، بگاڑیں گے نہیں۔ زندگی بھی اللہ کی دین ہے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں ری انویسٹ کریں گے، تو سب کچھ اللہ کا ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہے۔ تو یہ جو بنیادی فرق ہے نا، وہ ہے غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے وہ ہے نفس پرستی، جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، اور اسلام کا نقطہ نظر ہے اللہ پرستی، جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا، جس سے میرا رب روک دے گا میں رک جاؤں گا، اسی کو آپ تقویٰ کہتے ہیں۔
ان کی زندگی کی بنیاد ہے نفس پرستی پر، ہماری ہے خدا پرستی پر. ہونی چاہیے، ہے تو نہیں بدقسمتی سے آج، لیکن اسلام کا بنیادی تصور یہی ہے. پوری انسانی زندگی کی تعمیر انفرادی حالت سے لے کر اجتماعی کیفیت تک خدا پرستی پر ہوگی، نفس پرستی پر نہیں ہوگی. اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا بنیادی فرق. باقی سب چیزیں اسی کی وجہ سے فرق ہوتی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ جنسیت ہو، یا وہ پیسہ کمانا ہو، یا وہ پیسہ خرچ کرنا ہو، رشتے نبھانا ہو، گھر بنانا ہو، فیملی، کچھ بھی آپ دیکھ لیں، یہ فرق یہاں پاس ہے. اب جیسے جیسے ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہوا، سنت سے کمزور ہوا، اور دین صرف ایک ریچول بن گیا ہمارے لیے، چند ریچول کر لو بس، وہ نظریہ نہیں رہا، وہ عقیدہ نہیں رہا. دین دراصل عقیدہ ہوتا ہے، اور عقیدہ ایک شعوری چیز ہے. آپ آج کسی سے پوچھیں، پڑھے لکھے صاحب ہو، پی ایچ ڈی ہوں، صاحبہ ہوں، صاحب ہوں، ان سے سوال کریں کہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کون ہے ان ٹیکنیکل ٹرمز، لٹرل میننگ نہیں، ڈیفینیشن کیا ہے ایک مسلمان کی، کو ڈیفائن کر دیں. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے مسلم؟ وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا. تو جو شخص یہ نہیں جانتا کہ میں ہوں کون، آپ کون ہے جی؟ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن نہیں کر سکتا، وہ اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ بہت سادہ سا مسئلہ ہے. آئیڈینٹی ڈیفائن کریں گے تو آئیڈینٹی کا تحفظ کریں گے نا. تو جب سے ہم نے دین کو رسم بنا لیا، ریچول، رسم، عقیدہ نہیں بنایا، اماں ابا مسلمان تھے، دادا پردادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، تب سے پھر یہ مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہوا کہ ہمیں لوگوں کے طریقے اچھے لگنے لگے، کیونکہ اپنے طریقے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں رہی، ہمارے پاس کوئی اس طریقے کی بہتری کا جواز نہیں رہا. کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دین پر جب ہم چلتے ہیں تو زندگی بہت سادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا پر ہے نا، تو زندگی سادہ ہو جاتی ہے. ڈریسنگ بھی آپ کی خود بخود سادہ ہو جاتی ہے، چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. اگر آپ باوضو رہتے ہیں، یعنی آپ نہ بھی ہر وقت باوضو رہے، آپ نے 5 نمازوں کا وضو کرنا ہے، کہاں ہر وقت میک اپ کرتے پھریں گے، ہے نا؟ قدرتی طور پر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ سکارف ویئر کرتے ہیں یا دوپٹہ رکھتے ہیں سر پر، کہاں آپ بال بنائیں گے، کہاں آپ ہیئر سٹائلنگ کریں گے؟ کپڑے اچھے ہوں گے، مہنگے بھی ہوں گے، لیکن ٹوٹل کور کرنے والی ہوں گے، اس کے اوپر بھی عبایا پہنیں گے. تو یہ چیزیں خود بخود چینج ہو جانی نیچرلی، کیونکہ اسلام آپ کو دنیا کی طرف نہیں لگاتا، دین کی طرف لگاتا ہے. تو اس کا ایک جو ہے نا نیچرل وے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو سادہ کر دیتا ہے، تاکہ ہم اس پر کم سے کم توجہ دیں. دنیا کو ہم ضرورت کے لیے برتتے ہیں، اس لیے نہیں، اپنی آسائش نہیں بنا لیتے، اپنا مقصد نہیں بنا لیتے. اب ظاہری بات ہے، جتنی سادگی ہے اتنی اٹریکشن کم ہے. دوسری طرف اٹریکشن ہے، بہت خوبصورتی ہے، رنگ ہے، جمال ہے، اور بظاہر بہت ایڈونچرس لائف ہے. شراب پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سیکشل بھی آزادی ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی اسٹوپڈ ہے، نو وریز. اب جو ایک سادہ اور ایک آرگنائزڈ زندگی گزارتے ہیں،
انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی زندگی میں بڑا انجوائمنٹ ہے، وہ تو کلبز میں جاتے ہیں، وہ تو لائف انجوائے کرتے ہیں، وہ تو میوزک سنتے ہیں، ان کی تو گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بچیاں جو سوچتی ہوں گی ان کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، نائٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ. تو ایک دم سے پھر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے محروم ہیں، ہماری تو بڑی سادہ سی زندگی ہے، اماں کی بات مان لو، ابا کی بات مان لو، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، یہ زندگی ہے ہماری، یہ کیا زندگی ہے؟ اب یہ جو احساس کمتری ہے، احساس محرومی ہے، یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ تب پیدا ہوا جب ہم نے یہ بنیادی فرق مٹا دیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کمانے کا ذریعہ ہے. یہاں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آئے. ایک نارمل لائف اپنی سٹیبل کریں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کی جائز حدود کے اندر رہ کر ان حدود کو کراس نہیں کرنا. یعنی شادی کریں، اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، ثواب ہے، رزق حلال کمائیں، اس سے اپنی جتنی انکم ہے اس کے مطابق اپنے گھر کو آرام دہ بنائیں، اچھا کپڑا پہنیں، اپنی حیثیت کے اندر اچھا کھانا کھائیں، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حرام میں نہیں جانا، نہ عورت مرد کے معاملے میں اور نہ پیسے کے معاملے میں. بچوں سے پیار کریں، رشتے نبھائیں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پیار کریں، رشتے توڑنا منع ہے. پیسہ حلال اپنے اوپر خرچ کریں، اسراف نہیں کرنا. تو یعنی آزادی ہے، مگر آزادی ایک حد کے اندر ہے، وہ حد ہے حلال و حرام. اب ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ان کے ہاں کوئی حدود و قیود نہیں ہے. آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، آج یہ پوری امت کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوان مغرب پرست ہو گئے ہیں. ہاں ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ بنیادی تصور ختم ہو گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور جنت کا حصول ہے، اور جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس آخرت کا بدقسمتی سے وہ تصور ہی نہیں ہے. وہ بیچارے تو محروم لوگ ہیں، وہ تو صرف اس دنیا میں جی رہے ہیں اس طرح جس طرح جانور جیتے ہیں. اور یہ میرا کہنا نہیں، یہ آپ کا رب قرآن میں بار بار کہتا ہے. اب چونکہ ہمارے اپنے پاس وہ تصور نہیں رہا اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم آخری امہ ہیں، سب سے لیٹسٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پاس ہے. ہم علم بردار ہیں خیر کے، ہم علم بردار ہیں اللہ کے دین کے. ہمارے پاس وہ طریقہ ہے جو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے. تو پھر ہم لوگ احساس محرومی کا شکار ہونے لگے. ہمیں جنت کی طلب ختم ہو گئی کیونکہ جنت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب طلب پیدا ہوئی خواہشات پوری کرنے کی. تو خواہشات اسلام کے طرز زندگی کے اندر تو لمٹ کے اندر، حد کے اندر پوری ہوں گی. خواہشات پوری ہوں گی مگر حد کے اندر پوری ہوں گی. جائز خواہشات پوری ہوں گی، ناجائز خواہشات کی جگہ نہیں. اب میں جو چاہوں وہ کروں، اس کے لیے پھر غیر مسلموں کا طرز زندگی رستہ ہے، پھر اس کی طرف متوجہ ہو. تو نوجوان نسل جو ہے ہماری، پوری امت مسلمہ کو یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہے، وہ پوری طرح مغرب زدہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اسلام کا صحیح تصور نہیں. اسلام ان کے لیے رسم ہے، عقیدہ نہیں بن سکا. کیوں نہیں بن سکا؟ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کی تربیت ان نہج پر، ان اطوار پر کر ہی نہیں پائے. ان کے ماں باپ اچھے ماں باپ نہیں بن سکے، بدقسمتی کے ساتھ. ہم انہیں عقیدہ نہیں دے پائے، ہم ان کو نظریہ نہیں دے پائے، صرف چند رسمیں دے دی. اور اسلام کسی رسم کا نام نہیں ہے، اسلام تو ایک نظریے کا نام ہے. تبدیلی دماغ کے اندر آتی ہے، پھر دماغ سب کچھ بدل دیتا ہے. تو عقیدہ، نظریہ، شعور. اسلام تو ایک شعوری فکر کا نام ہے. اسلام ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات تبھی کہہ دی، حالانکہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت تو مسلمان تھے ہی صرف وہ جو عقل اور شعور سے اسلام کو قبول کر رہے تھے.
سمجھ کر، جان کر، چن کر منتخب کر رہے تھے. بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، اور وہ جب اسلام کو قبول کر رہے تھے تو پورا کا پورا قبول کر رہے تھے، ہماری طرح چنا ہوا نہیں تھا. تو وہ تو اسلام کے کلچر کو بھی ایکسپٹ کر رہے تھے. لیکن اللہ نے پھر بھی کہا، اور کسے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی سے پہلے بھی کبھی کفار کے طرز زندگی میں ملوث نہیں ہوئے، ان کی شادیوں میں نہیں جاتے تھے، ان کی تقریبات میں نہیں شریک ہوتے تھے، ان کے میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے تھے، کبھی نہیں گئے. پھر بھی اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کفار کا رہن سہن جو ان کے شہروں میں ہے دھوکے میں نہ ڈال دیں. آپ کو کہہ کر ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہنا تینوں سنانا نونو، وہ والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تو بہت کلیئر تھا، آپ کا شعور تو بہت زیادہ بھرپور جاگا ہوا شعور تھا. پھر آپ کو کہنے کی ضرورت کیوں تھی؟ یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہر مسلمان کے لیے یہ چیلنج ہوگا. جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا شعور بیدار ہے، وہ تو ایک نظر قلت ڈال کر گزر جائیں گے. جن کا شعور بیدار نہیں ہے، جن کی شعوری حالت کمزور ہے، جن کی گرفت نہیں ہے، وہ پھنس جائیں گے. وہ سوچنے لگیں گے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے ایک زندگی دی ہے، انجوائے کیوں نہ کریں. نہیں، ایک زندگی نہیں دی، ہر کسی کی دو زندگیاں ہیں. ایک یہاں ہے، ایک مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہ اینڈ لیس. تو اس زندگی کو اینڈ لیس زندگی کے لیے بنیاد بنانا ہے. ہم اپنی اس اینڈ لیس لائف کو اس عارضی زندگی کے لیے ختم نہیں کر سکتے. اب اپنی اپنی مرضی ہے نا. قرآن میں 2 گروہ بیان ہوئے ہیں. اولئک الذی نشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. ایک وہ گروہ ہے لوگوں کا جنہوں نے دنیا بیچی، دنیا خریدی، آخرت بیچ دی. فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا گروہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذی نشترى انفسهم واموالهم بالجنہ. دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کی جنت کے لیے بیچ دیے. تو پھر جنت ان کے لیے. اب ہمارا آج یہ مسئلہ ہے، ویسے تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ، پوری امت کا مسئلہ ہے، بزرگ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یوتھ کا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پوری طرح مغربیت پسند ہیں اور وہ اسی رنگ میں ڈھل جانا چاہتے ہیں. کوئی کھل کر کہتا ہے، کوئی کھل کر نہیں کہتا، لیکن سب کی رضا یہی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب ہے اس نظام کی چکا چوند. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کس گھڑے میں گر رہے ہیں، کیسی تباہی کا شکار ہے. وہ کوئی اس کے ریزلٹس نہیں دیکھ رہا، حالانکہ وہ نظروں کے سامنے ہے. ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں اس چکا چوند کو جو دل نشین ہے. obviously انسانوں کے لیے نفس کو کیا پسند ہے؟ خواہشات، تمنائیں، لذتیں. تو یہی اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کی چکا چوند کو دیکھ کر تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا. ایسا نہ ہو کفار کا لائف سٹائل تمہیں کسی مغالطے میں ڈال دے، تمہیں کسی دھوکے میں ڈال دے کہ شاید وہ بہت اچھا ہے. یاد رکھو، بہترین طرز حیات وہ ہے جو میرے نبی کا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ یہ ہے، اس اسوہ حسنہ کو اپنانا. اس سے صرف رہن سہن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کی بات ہے. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں نا، ایک مسلمان بات کرتا ہے، اس کے بات کرنے کے الفاظ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. کوئی آیا گھر میں، بسم اللہ. کسی اچھی چیز کو دیکھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کوئی اچھی بات سنی، الحمدللہ. کوئی بری بات سنی، استغفر اللہ. کوئی بیہودہ بات سنی، معاذ اللہ. ایسے ہی ہے نا. اب کیا ہو گیا؟ او شٹ، بریوو، واو. کیا ہے یہ ایکسپریشنز؟ کیا ہیں؟ کوئی ان کے معنی ہیں؟
کوئی شٹ تو ویسے ہی گندا لفظ ہے، پیشاب کو ہی کہتے ہیں نا. اچھا اس پہ بھی گزارے تو پھر کہتے ہیں بول شٹ. کیا کیا بے وقوفیاں. کیا ہوتا ہے یہ کہنے سے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دیکھا اچھی ہے پھر واو، ایکسپریشن ہے. کوئی اس کا میننگ اچھا برا کچھ ہے ہی نہیں، میننگ کوئی بھی نہیں، ایک صرف پیرایہ اظہار ہے، ایکسپریشن ہے، جسٹ این ایکسپریشن. لیکن ہم کیوں نہ سبحان اللہ کہیں کہ نیکی لکھی جائے، ماشاء اللہ کہیں کہ نیکی لکھی جائے، اور پتہ بھی چلے کہ ہم مسلمان. تو زبان، آپس میں ملتے ہیں مسلمان، خیر سگالی کی بات کرتے ہیں، السلام علیکم سے آغاز کرتے ہیں، السلام علیکم پر اختتام کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، حسین بات کہتے ہیں. یہاں کیا ایک دوسرے سے ملتے ہی عجیب عجیب جملے جو ہے وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، یعنی لعنت ملامت والے. میرا تو کہنے کو بھی دل گوارا نہیں کرتا، زبان گوارا نہیں کرتی، کیونکہ اچھے ہی نہیں ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ محفلوں میں بیٹھنا، بات کرنا، بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، ہر ایک چیز ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تھا. اچھا ہمارا لین دین، گفتگو میں سچائی، امانت داری کہاں ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. تو یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنا آئینہ بنائیں اور پھر اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا چہرہ کیا نظر آ رہا، ہم کتنا قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، کیونکہ ہماری تہذیب تو اسوہ حسنہ ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس تہذیب کو چھوڑ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمبی چوڑی بحث نہیں کی، ہمیں ایک فوڈ فار تھاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، کیونکہ اصل میں وہی جملہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے. آخرت میں جنت ملنی ہے کہ جہنم، جنتی ہوگے کہ جہنمی، اس سے اہم دنیا کی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اللہ کہتے ہیں کفار کے طرز عمل کو مت اپنانا، طرز حیات کو مت اپنانا. کیوں؟ کیونکہ اس طریقہ حیات کو، اس طرز حیات کو اپنانے والے جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو تم اگر ان کے طریقے پر چلو گے تم بھی جہنم میں جاؤ گے، تو تم نے نہیں اپنانا. ختم بات، ختم بات. قرآن کیا ہے؟ جنت کا انویٹیشن ہے، جہنم سے بچاؤ کا پیغام ہے. اور کیا ہے قرآن؟ بشرا ہے اور انذار ہے نا. کس بات کی خوشخبری ہے؟ جنت کی. کس بات کا ڈراوا ہے؟ جہنم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بشیر ہیں اور نذیر ہیں. کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ کیوں بشیر ہے؟ جنت کی بشارت دیتے ہیں. کس چیز سے آگاہ کرتے ہیں؟ کیوں نذیر ہے؟ جہنم سے آگاہ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سب چیزوں کا نچوڑ یہ ہے اصل. اسی لیے اللہ نے مین بات کر کے بات ختم کر دی. تم نے کفار کے، غیر مسلموں کے طرز حیات کو نہیں اپنانا. کیوں نہیں اپنانا؟ اس لیے کہ جو اس طرز حیات کو اپنائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. سمپل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس تناظر میں دیکھیں ہم اپنی یوتھ کو، اور پھر سوچیں کہ کہاں پہنچنے والے ہیں ہمارے یہ بچے. کیا واقعی ہمیں ان سے پیار ہے؟ ہم نے سوچا ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا بھائی؟ ہم نے کتنا اپنے آپ کو اپنی تہذیب پر رکھا ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. آج تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور سوچ کو بدلنے کی کنجی قرآن مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کی سوچ بدلی، پھر عربوں نے اٹھ کر دنیا کے ایک بڑے حصے کی سوچ بدلی صرف اس کتاب سے. یہ کتاب کتاب انقلاب ہے. یہ کتاب سوچ کو بدل دیتی ہے. یہ کتاب شعور کا درجہ کچھ سے کچھ کر دیتی ہے. لہٰذا قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، قرآن پر تفکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصر القرآن، قرآن کو کھودو کرے دو. عصیر ہوتا ہے
गोडी करना, पौधों में गोडी करते हैं ना, गोडी करना, मिट्टी को खोदना। यानी वो गोडी करते हैं, विटिल्डा मड, और फिर उसमें हम छोड़ देते हैं, वो हवा जो है वो पेनिट्रेट करती है, और फिर हम खाद वगैरह भी डालते हैं। तो इसी तरह आपने फरमाया आसीरुल कुरान, कुरान को खोदो कुरेदो, गोडी किया करो, बैठकर डेप्थ में सोचा करो। अल्लाह ने भी तो कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या हो गया, वो कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या उनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। तो बात यह है कि कुरान तो गौर फिक्र की किताब है, जिंदों की किताब है, इस पर गौर करें, इसको समझें, ताकि हमारा शऊर भी बढ़ सके और हमारे अंदर भी चेंज आए। लेकिन अल्लज़ीना, वो जो इत्तकौ, डरते हैं, रब्बहुम, अपने रब से। हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, यानी एक गिरोह वो है जो गैर मुस्लिमों का है, और जिस तर्ज हयात पर वो चल रहे हैं उसमें उनको कुछ आसानियां भी फराहम हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी से नाच गा लेते हैं, अपने एक्सप्रेशंस में आज़ाद हैं, कोई मज़े कर लेते हैं दुनिया में, लेकिन फाइनली वो जहन्नमी है। दूसरा गिरोह है मुत्तकीन का, अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, जो अपने रब का तकवा अख्तियार करते हैं। अब आपको पता है तकवा क्या है? तकवा दरअसल हमारी लिमिट्स हैं। फिजिकल रिलेशन सिर्फ मियाँ बीवी के जायज रिश्ते से पूरा होगा, अल्लाह की लगाई हुई लिमिट है, हम कबूल करते हैं। पैसा सिर्फ हलाल जगहों से कमाओगे, हलाल जगहों पर लगाओगे, लिमिट है हमारे रब की, हमें कबूल है। रिश्ते निभाओगे, अगरचे रिश्तों से तकलीफ भी मिल रही हो, निभाओगे, ओके अल्लाह जी आपका हुक्म है, एक्सेप्ट करते हैं। पर्दा करेंगी खवातीन, मर्द अपनी नजरें झुकाएंगे, औरतें अपनी नजरें झुकाएंगी, म्यूजिक नहीं सुनोगे, झूठ नहीं बोलोगे, बदतहजीबी नहीं करोगे, बदकलामी नहीं करोगे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखोगे, जासूसियां नहीं करोगे, गीबतें नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, फसाद नहीं करोगे, फसाद खत्म करने के लिए हक छोड़ना पड़े तो छोड़ दोगे, इस्लाहकार बनोगे, काम आओगे लोगों के, आसानियां देने वाले बनोगे। हम अल्लाह के लगाए हुए इन सब अहकामात को कबूल करते हैं। जहां अल्लाह की लिमिट आती है हम वहां से पलट आते हैं। एक रास्ते पर जा रहे हैं ना, ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जहां अल्लाह की लिमिट आ गई वहां से लौट आते हैं। तो ये है तकवा। तो वो लोग जो अपने रब की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। अब जाहिरी बात है वो कुछ चीजें हासिल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसको हासिल करते हैं जो हलाल से मिलता है, उनका रब देता है, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो नहीं देता उस पर सब्र करते हैं। लहुम, उनके लिए है, जन्नातुन, बागात, उनके लिए बागात है, तजरी, बहती हैं, मिन ताहतिहल अनहार, जिनमें नहरें, उनके लिए ऐसे बागात बनाए गए हैं जिनमें नहरें जारी हैं। यानी जिस घर के इर्द गिर्द के बागात का आलम ये होगा कि वहां एक नहर नहीं होगी, नहरें जारी होंगी, तो वो जो घर हैं वो कैसे अजीम होंगे। आपको पता है, एक खातून अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और कहने लगी कि मुझे दुआ बताएं कि अल्लाह मुझे जन्नत में एक घर दे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जन्नत में घर नहीं है। वो खातून हैरान हो गई, कहने लगी क्या मतलब? आपने कहा जन्नत में तो महल्लात हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि जिन महल्लात के बागात की वुसअत का ये आलम होगा, क्योंकि बाग जो है वो सेकेंडरी चीज है, एसेंशियल चीज जो है, प्राइमरी चीज जो है वो तो असल बिल्डिंग है ना कहीं भी। तो जो बागात हैं वो इतने बड़े होंगे कि उनमें नहरें जारी होंगी, तो वो महल्लात की कैफियत क्या होगी? वो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाए, जिनमें वो रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरी पूरी जागीरें मिलने वाली हैं जी वहां, लेकिन तलब तो हो। खालिदीना फीहा, वो उनमें हमेशा रहेंगे। सिलेक्शन आपकी है, चॉइस आपकी है, दुनिया में जो जी चाहता है करना चाहते हैं कर ले, आपको कोई आकर बांधेगा नहीं, कोई नहीं बांधेगा। ला इकराहा फिद्दीन, जो करना है कर लो।
لیکن پھر اس دنیا کے زندگی کے ختم ہوتے ہی وہ جو آخرت کی زندگی ہے، اینڈ لیس ہے، اٹرنل ہے، اس لائف کے اندر، اس زندگی کے اندر پھر انجام عبرتناک ہے۔ اور اس دنیا میں نہ کوئی بڑے بڑے کام کرے، صرف فرائض ادا کریں اور تقوی کا خیال رکھیں، لمٹس کراس نہ کریں اللہ کی۔ تو جو مل گیا الحمدللہ، جو نہ مل گیا اس پر صبر کر لیں، ثم الحمدللہ۔ تو پھر مرنے کے بعد جو ایک ابدی زندگی ملنی ہے، اس میں انشاءاللہ سکون ملے گا، وہ سب کمیاں پوری ہو جائیں گی جو زندگی میں رہ گئی۔ نزلاً، مہمانی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ متقین کے لیے مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو سوچیں ضیوف الرحمن بننے والے ہیں وہاں پر، پھر کیا کچھ نہیں ملے گا۔ وما، اور جو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر، بہت اچھا ہے، للابرار، نیکوکاروں کے لیے۔ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت اچھی ہیں نیکوکاروں کے لیے۔ دیکھیں جی، جنت میں ہر چیز ابدی اور دائمی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اپنی پسند کا کھانا بنا لیں، کتنا کھا سکتے ہیں؟ 1 پلیٹ کھا لیں گے، 2 پلیٹ کھا لیں گے، پھر کھانا ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ کوئی قیمتی لباس آپ نے بنایا، دل چاہتا ہے پہننے کے لیے، کتنا پہن لیں گے؟ یا تو وہ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ آپ کا پارٹی ویئر ہے تو پھر تو آپ چند بار پہن کر ہی مجبور ہوں گے کسی کو دینے کے لیے۔ پارٹی ویئر پہن کر تو ویسے ہی پیسے ہی پورے نہیں ہوتے، حسرت دور کی بات ہے۔ کیجول ویئر ہے تو اس کو آپ کافی پہن لیں گے، مگر پھر پھٹ جائے گا نا، کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کتنا پہن لیں گے؟ کسی خواہش کو آپ اس طرح پورا نہیں کر سکتے کہ دل بھر جائے، ممکن نہیں۔ یہ جنت میں ہوگا جی۔ جنت کی نعمتیں ابدی اور دائمی ہیں۔ ایک تو وہ اینڈ لیس ہیں، یہ کہ بہت نعمتیں ہوں گی، پھر اس پر حساب نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ کہ وہاں پر زندگی دائمی ہے، اور جوانی بھی دائمی ہے، اور صحت بھی دائمی ہے۔ نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی مرے گا۔ اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، ان کو کوئی زوال نہیں۔ تب مزہ آئے گا نا چیزیں استعمال کرنے کا، انشاءاللہ۔ تو یہ شان ہے اللہ کی مہمانی کی، اور یہ ہے وہ نعمتیں جو اللہ نیکوکاروں کے لیے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں مومنوں کو ان کے اعضائے وضو پر زیورات پہنائے جائیں گے، یعنی جہاں جہاں تک وضو کرتے ہیں زیورات پہنائے جائیں گے، اور یہ سونے چاندی کے زیورات ہوں گے جن میں موتی جڑے ہوں گے۔ اور آپ مزید کہتے ہیں کہ وہ ایسے قیمتی ہوں گے کہ اگر ایک موتی لا کر رکھ دیا جائے دنیا میں تو سورج کی چمک مان پڑ جائے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کیسی عظیم نعمتیں ہوں گی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ہیں، لمن، جو یؤمنو، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت یہودیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، عیسائیوں سے بھی ہلکا پھلکا تھوڑا بہت ہی ہوا تھا انٹریکشن۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے جیسے ان تک پیغام پہنچا وہ مسلمان ہوئے۔ یہود میں تب بھی اکا دکا ہوئے، ابھی بھی کوئی ہوتا ہے تو اکا دکا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، عیسائیوں میں اب دیکھتے ہیں کہ ایسے اللہ پر ایمان رکھنے والے سادے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب پیغام ہدایت پڑھا تو مسلمان ہوئے، اور بہت سارے ہیں۔ وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، علیکم، آپ کی طرف، وما انزلہ الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ مسلمانوں، جو کتاب تم لوگوں پر اتری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان پر اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ یہودی ہیں تو توریت کو مانتے ہیں، عیسائی ہیں تو انجیل کو مانتے ہیں، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں تو چونکہ وہ بلیورز ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسما ان کا نام تھا۔ نجاشی ہر بادشاہ کو کہتے تھے، جو بھی وہاں کا بادشاہ بنتا تھا، ٹائٹل تھا، جیسے روم کے بادشاہ کا ٹائٹل کیسر تھا، اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کا ٹائٹل نجاشی تھا، نام ان کا اسما تھا۔ تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سفارت گئی کفار کی، مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت حبشہ کی ہے تو کفار سے بیر نہیں ہوا، انہوں نے پیچھے سفارت بھیجی، تو انہوں نے جا کر کہا جی ہمارے کچھ مجرم ہیں، انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لے لیا، ہمیں واپس کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کو
تم لوگوں کے حوالے کر دوں بغیر انویسٹیگیٹ کیے تو پہلے میں ان سے پوچھوں گا. لہٰذا پیغام بھیجا گیا مسلمانوں کی طرف. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا اور یہ لوگ حاضر ہوئے. تو پوچھا انہوں نے کبھی کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں نبی آئے اللہ کے، اللہ نے ایک نبی مبعوث کیا ہمارے ماں بہن، ہم ایمان لے آئے تو یہ اس لیے ہمارے دشمن ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہی سناؤ جو تمہارے نبی پر آئی ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی، تو جنہیں سن کر نجاشی بہت روئے. اور پھر جب یعنی وہ مکمل کر لی انہوں نے تلاوت، تو کہنے لگے کہ بے شک انجیل اور یہ کلام ایک ہی روشنی کے دو پرتوں ہیں. پھر دوسرے دن انہوں نے جو تھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ابھی ہوئے تھے، وہ تھے کفار کے ڈیلیگیشن کے انچارج. تو وہ بڑے ذہین بلکہ چالاک آدمی تھے، بہت سمجھدار تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کیا کروں، تو اگلے دن آ کر کہنے لگے کہ ان سے پوچھیے عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اب یہ بڑا مشکل سوال تھا. تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، سورہ مریم کی آیات سنائی. تو اگین نجاشی بہت جو ہے روئے، اتنا روئے کہ عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے. اور پھر انہوں نے کہا جب تلاوت مکمل ہوگی، انہوں نے کہا بے شک جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ایک دن کے برابر، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. اور پھر کہا قریش کے وفد کو کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا تم آزادی سے رہو، اب تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ نجاشی جو تھے، اسحمہ جو تھے، وہ عیسائی تھے نا. تو خالی انہوں نے کلام سنا اور فوراً پہچان لی اور فوراً تصدیق کی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت اسلام کے لیے خط بھیجا تو مسلمان ہو گئے تھے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور اس کی بڑی گواہی جو ہے وہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ یہودیوں کے سردار، سب سے بڑے عالم اور ربی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حیی بن اخطب اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا سردار بھی تھا، عالم اور ربی بھی تھا. تو وہ آ کر ملا، اسی کے فیصلے کو سب دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ایمان لائے گا تو ہم بھی لے آئیں گے. تو وہ آ کر ملا. تو جب واپس آئے تنہائی میں دونوں بھائی بیٹھے بات کرنے کے لیے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، وہ کہتی ہیں کہ میں جا کر تجسس کی وجہ سے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ ابا اور چچا کیا بات کرتے ہیں. تو میرے چچا نے پوچھا کہ بھائی جان کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں آپ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، اور یہ یہود میں سب سے بڑی قسم، عظیم قسم مانی جاتی ہے. تو کہنے لگا کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابیں دیتی ہیں. تو کہنے لگا پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا مجھے اسی رب کی قسم ہے جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا، جب تک زندہ ہوں اس کی مخالفت کرتا رہوں گا. اور ایسا ہی ہوا. پھر خیبر کی جنگ میں حیی بن اخطب مارا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں شامل ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اسلام قبول کیا، اور آپ سے خود کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور آپ نے نکاح کیا. تو ان کی یہ گواہی موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار مل کر اور قرآن کے چند جملے سن کر وہ جان گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام. تو اس کی اور بھی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں عہد نبوی میں خاص طور پر. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ ان میں بہت لوگ ہیں، یعنی کہ یہ قرآن کو سن کر جان لیتے ہیں وہی ہے، آپ سے مل کر جان لیتے ہیں آپ نبی ہیں. اور ایک گروہ وہ ہے جو جھٹلاتا ہے، مگر ایک محدود مگر اچھا گروہ ایسا ہے جو آج بھی ایمان لاتا ہے آپ پر، اللہ پر اور کتاب پر. خاشعین للہ، یہ اللہ سے خشوع رکھتے ہیں، یعنی ان کے دل اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اسی لیے یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے. تھوڑی قیمت کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دنیا پوری کی پوری بھی دے دی جائے تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا اگر سمندر میں تم انگلی ڈبو کر نکالو تو کتنا پانی لگے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 قطرے. آپ نے فرمایا سمندر کے مقابلے میں اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی جو حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے وہ بھی نہیں.
تو اللہ اسی لیے ثمر قلیل کہتے ہیں، کیونکہ کتنا بھی کما لیں آپ دنیا میں کتنا یوز کر سکتے ہیں، اس ایوریج لائف میں کیا استعمال کر لیں گے. ابھی جب بے نظیر صاحبہ ابھی فوت ہو گئی تو کتنی امیر ہیں وہ جی، دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہیں، کیا لے گئی ہیں ساتھ؟ اور بھی جو بڑے بڑے رئیس مرتے ہیں کیا لے جاتے ہیں ساتھ؟ تو اعمال نامہ ہی جانا. تو لہٰذا دنیا کو اللہ کہتے ہیں ثمر قلیل. تو اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیتوں کو اللہ کی آیتوں کو، میری آیتوں کو دنیا کی خاطر بیچ نہیں دیتے، سودا نہیں کرتے ایمان کا. اولئک یہی ہیں، لہم ان کے لیے ہیں، اجرہم اجر ان کے، عند ربہم ان کے رب کے پاس. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اجر ان کے رب کے پاس موجود ہیں. یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانا کیا ہے یہ بات پہلے سمجھ لیں. ایمان ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. یہ تین چیزیں مل کر ایمان کی تکمیل کرتی ہیں. اقرار باللسان زبان سے مانیں، تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کریں، اور عمل بالجوارح آپ کے اعضاء کے عمل سے پتہ چلے. تو تینوں چیزیں ملیں گی تو ایمان کی تکمیل ہوگی، ورنہ ایمان نامکمل ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، یہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ حساب کا دن بہت قریب ہے نا بھائی، قیامت جلد قریب ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، والصابروا اور جمے رہو، والرابطوا اور مربوط رہو. تین اصول ہیں کامیابی کے. پھر چاہے وہ کامیابی فائنینس میں ہو، دنیا کے اور معاملات میں ہو، سوشل میٹرز میں ہو، یا جنگ میں ہو، ہر معاملے میں، اور خاص طور پر جنگ میں دوسری قوموں کے مد مقابل جیسے آج ہم ایک جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. تو تین اصول ہیں. پہلی، اصبروا صبر کرو. مصائب آئیں گے، جب آپ دین کا کام کرنے نکلیں گے مصائب آئیں گے. یہ پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سیٹلڈ تھی. جب دین کا کام شروع کیا تو کیسے پھر مصائب آئے؟ تو دین کا کام شروع کریں گے تو آزمائشیں تو آئیں گی. مجھے اکثر مصطفیٰ زادی کا شعر یاد آتا ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو جنت کا یہی معاملہ ہے، جنت کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، پتھروں پہ تو چلنا پڑے گا. لہٰذا جو بھی حالات ہو، جو بھی آزمائشیں آئیں، اصبروا صبر کرو، والصابروا جمے رہو، استقامت دکھاؤ. یہ نہیں کہ مصیبت آئی تو تھک کر بیٹھ گئے کہ ساڑے کو نہیں ہوتا. نہیں، کام تو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. کسی صورت تھک کر نہیں بیٹھنا، کسی صورت تھک کر نہیں بیٹھنا، چلتے رہنا، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. تو لہٰذا استقامت دکھاؤ. والرابط مربوط رہو، مربوط منظم رہو. ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہنے میں دو چیزیں ہیں، جڑ کر رہنا اور ترتیب میں رہنا. تو تنظیم اور اتحاد دونوں رابطوں میں آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو منظم رکھو اور متحد رہو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے. اگر یہ صفتیں نہیں ہوں گی کامیابی نہیں ملے. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کیے رکھو. کسی کا چیک نہیں چاہیے جی، کوئی حاکم نہیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا جی حکومت ہی نہیں ہے، نظام ہی نہیں ہے. ہاں نظام کی کمی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے وہ کیوں اتنا خراب ہے؟ اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اعمال نامہ تو لکھا جا رہا. ہم کیوں اتنے بد کردار ہو چکے ہیں؟ ہم اپنے کردار کے اعتبار سے کیوں اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر کام کے لیے ایک رکھوالا چاہیے، ہر جگہ ایک پولیس والا تعینات ہونا چاہیے، کپڑا پورا ناپ کر دیں، سامان پورا تول کر دیں. ایسا کیوں ہو؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ خود احتسابی کہاں گئی؟ متقین کو تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام کو کس چیز نے روک دیا تھا زلیخا کا انویٹیشن قبول کرنے سے؟ اللہ کے خوف نے. صحابہ کو کون سی چیز روکتی تھی؟ اللہ کا خوف. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے. ہمیں کیوں کسی کی ضرورت پیش آئے؟
کہ کوئی ہر وقت ایک ڈنڈا لے کر ہمارے سر پر سوار رہے؟ کیوں ضرورت پیش آئے؟ وہ دیکھ رہا ہے اتنا بہت ہے، تو اس کی رضا کے لیے رکنا ہے تو پھر کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ایک سوال معاشرہ ہی ایک منظم معاشرہ ہو سکتا ہے، اور ایک سوالی معاشرے کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے۔ لہٰذا یورپ، امریکہ میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر قانون لاگو ہے، میں مانتی ہوں، مگر وہ معاشرے صالح نہیں ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ 2020 کی جو رپورٹ ہے امریکہ کی اپنے انٹرنیشنل کرائم بیورو کی، اس کے مطابق امریکہ میں ہر 5 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے۔ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے، یہ کوئی ہیئر سے، یہ کوئی فیس بک انفارمیشن نہیں، میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ کوئی صالح معاشرہ تو نہیں ہے۔ وہاں پر ہر آدھے گھنٹے میں ایک ڈکیتی ہوتی ہے، بے شک مجرم پکڑے جائے، انہیں سزا ہو، جو بھی ہو، معاشرہ صالح تو نہیں ہے نا۔ صالح معاشرہ تو پرامن ہوتا ہے، جہاں عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، جہاں مال محفوظ ہوتے ہیں، جہاں جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور صالح معاشرہ ڈنڈوں کے زور سے نہیں بن سکتا، صالح معاشرہ سیلف کنٹرول سے بنتا ہے، اور سیلف کنٹرول خود احتسابی، یہ ہے تقوی پر منحصر۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ سارے دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میں کوئی گھٹیا کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تقوی صالح معاشرے کی بنیاد ہے، اور صالح معاشرے میں پھر ساری ترقی ہوتی ہے، سب کچھ بنتا ہے۔ تو تقوی کے بغیر کام نہیں چلے گا جی۔ آج کل پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو تماشا چل رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست دانوں کو پیٹ رہی ہے، اور سیاست دان جو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عوام حکمرانوں کو گالیاں دے رہی ہے، حکمران عوام کو کوس رہے ہیں، جو ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں ہے یہ حالات؟ کیا صرف چند کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے؟ جی نہیں۔ ایسے حالات تب پیدا ہوتے ہیں جب قوم کی اکثریت بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، چاہے پھر وہ سقوط ڈھاکہ کا صدمہ ہو، چاہے پھر وہ معیشت کی تباہی ہو، اور چاہے اس طرح کا عدم استحکام ہو، کیاس ہو۔ یہ چند افراد کے بگاڑ سے نہیں آتا۔ اللہ چند افراد کے بگاڑ سے ایسی آزمائشیں نہیں ڈالتے۔ یہ آزمائشیں، یہ تباہیاں تب آتی ہیں جب قوم کا، امت کا بڑا حصہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں فحاشی کتنے % بڑھی ہے، اریانی کتنی بڑی ہے، اللہ کی نافرمانی ہر درجے میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، بددیانتی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، جھوٹ کہاں تک پہنچا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ تو پورا معاشرہ تباہ کر کے اللہ سے بے خوف ہو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاح پا سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تقوی اور فلاح یہ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ جہاں تقوی آئے گا وہاں فلاح آئے گی، جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں فلاح نہیں آئے گی، یہ سمجھ لیجیے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح چاہیے تو تقوی اختیار کریں، تقوی کا بیج ڈالیں گے تو فلاح کی فصل کاٹیں گے، تقوی کا بیج نہیں ڈالیں گے فلاح کی فصل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کچھ پیسے آ جائیں، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا نظریہ ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان مضبوط ہو جائے گا اداروں کے اعتبار سے انشاءاللہ، اور پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، پیسوں کے اعتبار سے خوشحال ہو جائیں گے، مگر دین اور اخلاقیات کے اعتبار سے کنگال ہو جائیں گے، اور یہ صدمہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس امتحان سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ تو پیسوں کا آ جانا یا پیسوں سے خوشحال ہو جانا فلاح نہیں ہے۔ فلاح تو ہے وہ کامیابی جو ہمیں دین و دنیا میں سرخرو کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ مل جائے، آخرت میں بھی حسنہ مل جائے۔ صرف چند پیسے آ جانا فلاح نہیں ہے۔ تو فلاح کا انحصار تقوی پر ہے، تقوی کے بغیر فلاح نہیں آ سکتی۔
تو اگر ایک قوم بننا ہے، ایک کامیاب قوم بننا ہے، ایک عظیم ریاست بنانا ہے پاکستان کو، تو اصول سامنے ہے۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کریں۔ ہر کوئی اپنے آپ پر اللہ کی حدود کے مطابق خود چیک رکھے، اللہ کی جواب دہی کے خوف سے ہر کوئی اپنی اصلاح کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ تبدیلی کا آغاز مجھ سے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے دین کے قیام کی راہ میں جو تکالیف آئیں، جو مصائب آئیں، ان پر صبر کریں اور پھر استقامت دکھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ منظم اور مربوط ہو کر کام کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر اسی طرح کے حالات چلتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کا اصول یاد رکھیے گا، بقرہ میں پڑھا ہے آپ نے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ ہم اللہ کا دین قائم کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم نہیں قائم کریں گے، وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مبارک ہو، آپ کے سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عہد نبوی میں جب کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سمجھ لیتا تھا تو ہم اسے حافظ کہا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ علم کا سب سے بڑا خزانہ بقرہ اور آل عمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بقرہ اور آل عمران پر مداومت کرو، ہمیشگی کرو، انہیں روٹین میں پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے آگے تو نور بن کر چلیں گی۔ یہ مطلب نہیں کہ پوری روز آپ پڑھ لیں، کوئی روٹین بنا لیں، چند آیتیں پڑھ لیں دونوں کی، روز ختم ہو جائے پھر سٹارٹ کر دیں۔ تو بہت بڑا خزانہ ملا ہے آپ کو، الحمدللہ خوش نصیب ہیں آپ۔ سورہ بقرہ اور آل عمران ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اللہ ہم اس کے تحمل کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ سورہ نساء کل شروع کریں گے، اگر آج آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ چلیے پھر آج کی السلام کلاس علیکم۔ ختم کرتے ہیں۔ چونکہ آیات کم تھیں آل عمران کی، تو اس لیے یہیں پر کلاس ختم ہوگی، کل انشاءاللہ نساء شروع کریں گے۔ سبحانک السلام اللہم۔ علیکم باجی۔ جی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں باجی، یہ جیسے ابھی بات کی گئی ہے کہ ہماری جنریشن کس طرف جا رہی ہے، ہوں تو اگر میں باجی اپنے بچوں کی بات کروں تو میری جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ 10 سال کی ہے، میں نہ گانے خود سنتی ہوں نہ میں ان کو سننے دیتی ہوں۔ اب مسئلہ یہ سارا آتا ہے کہ منع بھی کرتی ہوں، سمجھاتی بھی ہوں، بیٹا یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، لیکن یہ کہ میں جس چیز سے اس کو روکتی ہوں نا، وہ وہی سارے کام کرتی ہے۔ اب مجھے نہیں، پھر میں کسی ٹائم بے بس محسوس کرتی ہوں کہ میں اگر اس کو اس چیز سے منع کر رہی ہوں، برائی سے بچانا چاہ رہی ہوں، بچ نہیں پا رہی، تو بچی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو کیا ہم پھر مار کے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، کس طرح سے سمجھائیں؟ مار کیونکہ سے اس کے کبھی لیے میں اصلاح نہیں اکثر بہت ہوتی۔ پریشان۔ میں عرض کرتی ہوں، دیکھو بیٹے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ دو فوزیہ، مار سے اصلاح نہیں ہوتی۔ مار سے اصلاح ہوتی نا تو پولیس والے جتنا مارتے ہیں نا، سارے چور ٹھگ ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ مار اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے، کبھی کبھار بطور نصیحت ایک آدھ لگا دینا تو اور چیز ہے، لیکن مار پیٹ سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح ہوتی ہے صرف سمجھانے سے۔ اب ہم صرف سمجھانے کی حد تک معمول ہیں، جب تک تو بچے چھوٹے ہیں تھوڑا حکم بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے بالغ ہو جانا ہے، بڑے ہو جانا ہے، باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ آپ ساری عمر ان کو جو ہے اپنے رستے پر زبردستی نہیں چلا سکتے۔ کیا کریں، انہیں قرآن سے جوڑ دیں، انہیں ہدایت بتا دیں، اچھے برے کا فرق سمجھا دیں، اور پھر انہیں اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد کر دیں۔ اپنا راستہ وہ خود چنیں گے۔ اصل مسئلہ ہے نظام، سسٹم خراب ہے۔ آپ اپنے گھر میں گانے بند کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے قدم نکالتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں، رکشے میں بیٹھتے ہیں، گانے چل رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، ویٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں، وہاں میوزک چل رہا ہے، کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے گئے ہیں، وہاں میوزک چل رہا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں، ان کے گھر ٹی وی چل رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، موبائل ہے، موبائل کے اندر چل رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ان چیزوں نے ہمیں گھیر لیا ہے
کہ 100% ہم خود بھی نہیں بچ پاتے، تو بچے جو ہیں ان کو ظاہری چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکشن تو ہے ان چیزوں کے اندر، دلچسپی ہے ان کے اندر. تو پھر اصل حل اس کا ہے معاشرے کو بدلنا. جب تک سوشل سسٹم نہیں بدلے گا آپ بچوں کو 100% نہیں بچا سکتے. بچوں کو ٹوکرے میں بند کر کے تو نہیں رکھ سکتے نا، انہوں نے اپنی زندگی تو جینی ہے. لہٰذا اس وقت سر دست ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح غلط کا فرق سمجھا دیں اور پھر ان کو اللہ کے سپرد کریں، دعا کرتے رہیں ان کے لیے، صدقہ دیں، دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت پر رکھے. صحیح غلط کا فرق پتہ ہوگا تو انشاءاللہ اول تو پڑھیں گے نہیں، کسی چیز میں پڑھ بھی جائیں گے تو کچھ عرصہ جیسے شوق میں ہوتا ہے نا، تو پھر پلٹ آئیں گے انشاءاللہ. اور جو عملی کام ہمیں کرنا چاہیے سب کو، وہ یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کو عام کریں، اتنا عام کریں کہ ہم قرآن کے تعلیمات کے زیر اثر اپنے سسٹم کو بدل دیں. جب تک سسٹم نہیں بدلے گا، میرے بچے ہوں، آپ کے بچے ہوں، اسی خطرے کے اندر جئیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا 1+1=2 قسم کا کوئی حل نہیں ہے. بس یہی ہے، حق و باطل کا فرق سمجھائیں، قرآن سے جوڑیں، ذکر کی عادت ڈالیں ان کو کہ چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں. ذکر بہت حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک. تو یہ ان کو عادت ڈال دیں. اس کے علاوہ ان کے لیے دعا کریں، وقت ملے تو نفل حاجت پڑھیں، حیثیت کے مطابق چھوٹے چھوٹے صدقات دیتے رہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچا لے. باقی فتنوں کا دور ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون حق پر رہے گا اور کون نہیں. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھے، جب تک ہماری نسلیں رہیں اللہ فرما بردار رکھے اور سب فتنوں سے حفاظت کرے. آمین. اور کوئی بات؟ نہیں باجی یہی ہے بس، اسی لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں اس کے لیے. پریشان نہ ہوا کریں، دعا کریں. اللہ نے ہمیں اس عہد میں پیدا کیا ہے، تو آپ دیکھیے ہمارا انٹلیکچوئل لیول جو ہے ہمارے پیرنٹس سے بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارے مسائل بھی ایسے تھے. ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار. تو انشاءاللہ اللہ نے جس عہد میں پیدا کیا ہے اس عہد سے نمٹنے کی طاقت بھی دی ہے. بس آپ دعاؤں سے مضبوطی دیں، صدقے کو ان کی ڈھال بنائیں اور اللہ کی امانت میں دیں، اللہ کی حفاظت میں دیں. اللہ امانتیں ضائع نہیں کرتا، اللہ حفاظتیں ضائع نہیں کرتا. تو اللہ انشاءاللہ انہیں بچا کے رکھے گا انشاءاللہ. اور ایک کام اور کریں، خود نیکیاں کرنے کی کوشش کریں سیریسلی، کیونکہ والدین کی نیکی کام آتی ہے نا. لہٰذا سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں وہ جن بچوں کے دیوار گر رہی تھی اور بنا دی تھی خضر علیہ السلام نے، تو کیا کہا تھا؟ ابوہما صالح، ان دونوں لڑکوں کا باپ بڑا نیک تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ ان کا خزانہ ان کے کام آئے. اسی طرح بقرہ میں آپ نے جو ذبح بقر کا واقعہ پڑھا ہے، تو وہ جس لڑکے کی گائے خریدی گئی تھی فائنلی، تو اس کے بھی تو ابا ایک نیک آدمی تھی نا، تو بیٹے کے لیے دعا کی، تو پھر کیسے کام آئی بیٹے کے. اور کاف میں ہی آپ دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں جس کم عمر بچے کو خضر نے مار دیا تھا، تو اس کے بھی تو بتایا گیا نا ماں باپ نیک تھے، تو لڑکا سرکش ہو جا نکلنا تھا بڑا ہو کر. تو وہ اب اللہ ان کو ایک دوسرا بیٹا دے گا جو نیک ہوگا. تو اچھا آپ دیکھیں جس بچے کو قتل کر دیا گیا اس کے حق میں بھی تو اچھا ہوا نا، وہ نابالغ مر گیا تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، بڑا ہوتا تو سرکش ہوتا نا. تو والدین کی نیکیاں بہت بڑا سبب ہوتی ہیں اولاد کی خیر کے لیے. تو خود بھی نیکیاں کریں ایسی کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری وجہ سے ہمارے بچوں پر رحم کرے. آمین. آمین آمین. ابراہیم علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی پھر نبوت چلی. تو ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. آمین ثم آمین. چلیے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.